ان الکافرون الا فی غرور، جو لوگ دنیا کے دھوکے میں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا ہے۔ جب تک آپ کو دنیا کا دھوکہ لگا ہوا ہے اور دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، آپ کا کوئی کام اللہ کے دربار میں نیکی تصور نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع نیکی کیا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے، اور عام طور پہ دیکھیں ایک بات آپ نوٹ کریں کہ دین کے متعلق جو بھی اصطلاحات ہیں ان پر ہم غور و فکر نہیں کرتے، اور ان کی حقیقت کو جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ تقویٰ ہے، کلمہ طیبہ کی حقیقت ہے، اور دنیا کی حقیقت ہے، انسان کی اپنی حقیقت ہے، زندگی کی حقیقت ہے۔ ہم نہیں غور کرتے ان پہ، یعنی یہ بات بھی آپ دیکھیں، نوٹ کریں نا، ہماری حقیقت اور ہماری اصل حقیقت سے جو چیز بھی تعلق رکھتی ہے، خواہ وہ فائدے کی ہو یا نقصان کی ہو، ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہمیں ایک ظاہر کا دھوکہ لگا ہوا ہے، ظاہر کے دھوکے میں ہے کہ دنیا کا ایک دھوکہ ہے کہ دنیا اصل ہے، حقیقت ہے، اس کا فائدہ یا اس کا نقصان اصل ہے، حقیقت ہے۔ یہ ایک دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا، ایک بنیادی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر یہ دھوکہ آپ کو لگ گیا تو پھر آپ کو دین کی حقیقت یعنی دین کی حقیقت جاننے کی بھی آپ ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ دین کیا ہے، کیوں ہے، اپنی حقیقت بھی پھر آپ جاننے کی ضرورت نہیں محسوس کریں گے۔ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، مجھے اللہ نے کیوں بھجوایا ہے دنیا میں، زندگی کیوں عطا فرمائی ہے، یعنی پھر یہ سوالات آپ کے لیے غیر اہم ہوں گے۔ آپ کے لیے اہم پھر دنیا کی زندگی ہوگی، ظاہر یہی آج جو بھی ہے، جتنی بھی زندگی ہے، یہ ہماری آج ہے، کل آخرت ہے۔ ہم نے اپنا مستقبل دنیا سے جوڑ لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ ٹین ایج میں جو بھی انسان سوچتا ہے اور پھر اسی کی ایک بنیاد پر ایک زندگی بناتا چلا جاتا ہے، اور ترجیحات بچپن سے ہم اپنی بنا لیتے ہیں، اپنی بھی، اپنے بچوں کی بھی۔ بڑا ہو کر اپنے بچے کو کوئی ڈاکٹر کا خواب دیکھتا ہے، کوئی فوجی بننے کا، کوئی فوج میں بھجوانے کا۔ آپ کے اپنے اپنے منصوبے ہوتے ہیں، لیکن افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سارے منصوبے ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، بس دنیا تک ہماری سوچ محدود ہے۔ یہ تباہ کن سوچ ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے داعی، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی فقط۔ ہم سب، آج کا 2 سال کا بچہ ہے، 20 سال کا جوان ہے، 30 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، 80 سال کا ہے، ان سب کی سوچ ظاہر کی ہے۔ یہ تباہ کن سوچ ہے، بہت بڑی تباہی ہے اس سوچ میں۔ کیونکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں، آپ سورہ ملک کا مطالعہ کریں، ان الکافرون الا فی غرور، جو لوگ دنیا کے دھوکے میں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا ہے۔ سورہ ملک کی آیت ہے، لفظی ترجمہ پڑھ لیں، کوئی تفصیلوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ تفسیریں کھول کے بیٹھ جائیں، نہیں،
ان الکافرون الا فی غرور، دنیا کا دھوکہ جس کو لگ گیا وہ کافر ہے۔ مومن دنیا کی حقیقت کو جانتا ہے، اپنی حقیقت کو جانتا ہے، اپنی منزل کو پہچانتا ہے، اپنی کامیابی اور ناکامی کو بھی جانتا ہے۔ اس کی مومن کی ترجیح دنیا نہیں ہوتی، یہ آخرت کے لیے جیتا ہے۔ بہرحال آج کا جو میرا موضوع ہے، نیکی کیا ہے۔ دیکھیں، نیکی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ دنیا کے دھوکے سے نکل آئیں۔ جب تک آپ کو دنیا کا دھوکہ لگا ہوا ہے اور دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، آپ کا کوئی کام اللہ کے دربار میں نیکی تصور نہیں ہوگا۔ بات میں کھلے الفاظ سے کہہ رہا ہوں، واضح انداز سے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ دنیا کے دھوکے میں یعنی دنیا کا دھوکہ لگا ہوا ہے، آپ کا کوئی کام نیکی نہیں، گناہ ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے، خواہ وہ کام نیکی ہی کا کیوں نہ ہو۔ یہ بات بڑی سوچنے سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کو جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں اور ریاکاری میں مبتلا ہیں، زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ماعون میں دوزخ کی وعید فرمائی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ ہم سب ریاکار ہیں۔ ریاکاری کیا ہے؟ کوئی بھی کام جو غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو وہ ریاکاری ہے۔ مومن کا تو دیکھیں مومن کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، چاہے وہ دنیا کا کام ہو، ہر کام میں اس کے للہیت ہوتی ہے۔ اس کی زندگی اور موت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کے سارے کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ دنیا کا دھوکہ لگ گیا اسے، تو اس کا ہر کام ریاکاری میں تبدیل ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہ بات میں کہہ رہا ہوں اور میرے ذہن میں یہ بات گھوم رہی ہے کہ آپ نے ریاکاری کا مطلب بڑا ہی محدود کر لیا ہے۔ تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ ریاکار کس کو کہتے ہیں، لیکن میں ریاکار اس شخص کو کہتا ہوں جس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے اور وہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہماری زندگی کی کامیابی کی بنیاد جو ہے یا اس کا راز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا ہے کہ تم زندگی میرے لیے گزارو۔ یہ زندگی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ ہم اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں اور اللہ کو منزل بنا لیں اور زندگی اور موت اللہ کے لیے خاص کر لیں۔ جیسے کہ آیت قرآنی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ مومن کی یعنی ایک عملی آواز ہے، عملی طور پہ وہ اپنے زبان حال سے کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، میرا مدعی زندگی تو اللہ ہے، میرا جینا مرنا تو دنیا کے لیے نہیں ہے، میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا ہے، اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ اس آیت میں ایک اور معنی بھی پنہا ہے، جو یکسو نہیں ہے وہ مشرک ہے، جس کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے وہ مشرک ہے عملی طور پہ۔ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی رہا ہے اور ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے ہیں۔ یہ ایک تباہ کن سوچ ہے، یعنی مریض یہ کہے میں تو ٹھیک ہوں تو وہ تو پھر اپنے علاج کی فکر نہیں کرے گا۔ مریض جب اپنے مرض کو تسلیم ہی نہ کرے تو وہ تو پھر ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، وہ تو اپنا علاج نہیں کروائے گا۔ قرآن شفا ہے،
رسول ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، اس کے بعد جو تمام سلسلہ ہے نائبین رسول کا، یہ تمام لوگ شفا کے لیے بیٹھے ہیں کہ مخلوق ان کے پاس آئے اور اپنی بیماریوں کا علاج ان سے کروائے۔ تو اگر آپ کو اپنی بیماری کا احساس ہی نہیں ہے تو پھر آپ اپنا علاج نہیں کروائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم